رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے، اپنی غفلت دیکھیے، اس کی عنایتیں دیکھیے۔ تقریری سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس پروگرام کے دوسرے مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب رحمانی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ، آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہمارے بیچ تشریف فرما علماء کرام، مودا جیراج پور کے تمام باشندگان اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے مہمانان، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، مدرسہ المہد الاسلامی سے فارغ ہونے والے یہ طلبہ، ان کے اساتذہ، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم تمام لوگوں کو یہاں جمع ہو کر کچھ دین کی بات کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ بعدہ درد و سلام عرض ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں بہت ہی خوشی محسوس کرتا ہوں یہاں آنے کے بعد، اور اس پروگرام کے جو بھی منعقد کرنے والے احباب ہیں ان لوگوں کے لیے دل سے دعا نکل رہی ہے، چاہے مدرسہ المہد الاسلامی کے ناظم اعلیٰ جناب محمد رضی صاحب ہوں، یا نائب ناظم جناب زاہد عطا خان صاحب ہوں، یا اس سلفی جامع مسجد کے خزانچی جناب عبدالسلام سابق پردھان صاحب و دیگر تمام احباب۔ آج مجھے آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے کچھ پوائنٹ رکھنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو آخری مقرر ہیں وہ علم کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ ہم لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ الگ الگ موضوع ہو جائے تاکہ لوگوں کو الگ الگ باتیں سننے کو ملے۔ اب علم کے موضوع پر ہم بھی بولیں، وہ بھی بولیں، شیخ ہمارے استاد محترم حافظ محمد شمیم آدمی صاحب نے بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا، تو ساری باتیں ایک ہی موضوع پر ہو تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے تھوڑا موضوع سے ہم لوگوں نے آپس میں مل کر سمجھوتا کر لیا، اور اسی کے مناسبت سے انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ بہت ہی مختصر طور پہ آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ دیکھیں، یہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، یعنی ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ عشرہ ذی الحجہ۔ عشرہ ذی الحجہ کی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ فضیلت ہے، انہیں افضل ایام دنیا کہا گیا، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل۔ یہاں تک کہا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے افضل نہیں، اللہ یہ کہ کوئی شخص جہاد کے لیے جائے اور شہید ہو جائے، اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن کوئی صرف جہاد کرے تو جہاد کرنا بھی ان ایام کے مقابل میں نہیں۔ تو ان ایام کے اندر ہمیں بہت زیادہ نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہر قسم کے خیر کے کام میں سبقت کرنے کی ضرورت ہے، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، صدقات و خیرات ہو، اور دوسرے جو نیکی کے کام ہیں۔ ہمارے اسلاف 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، ایک ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ، پھر محرم کا پہلا عشرہ، اور رمضان کا آخری عشرہ۔ ان 3 عشروں کی بڑی قدر کرتے تھے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، خاص طور پہ ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ ذکر و اذکار میں بہت سارے ذکر ہیں، ایک ذکر آپ کے سامنے رکھ دوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ہیں، ان 4 کلمات کی بڑی فضیلت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد میری جانب سے اپنی امت کو سلام کہنا اور انہیں بتلا دینا جنت کی مٹی بڑی اچھی ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، یہاں پہ شجرکاری کی جا سکتی ہے. اور شجرکاری کے بارے میں کہا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ان 4 کلمات کو اگر پڑھتے رہیں تو ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایک درخت لگائے گا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ہوا اور وہ شجر لگا رہے تھے، درخت لگا رہے تھے. آپ نے کہا کہ کیا میں اس سے بہتر شجر کاری نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کلمات کو سکھلایا اور کہا ان کلمات کو پڑھتے رہو، ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک درخت لگائے گا. اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی شخص ان 4 کلمات کو پڑھتا ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ ان کی گناہ کو ایسے جھاڑتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. تو اس عشرے کے اندر کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، خاص طور پہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس ذکر کو چلتے پھرتے بیٹھے لیٹے خصوصیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بقرعید کے تہوار آتے ہی ہم لوگ جانور کی خریداری میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کے عیب سے پاک جانور کو خریدتے ہیں کہ سینگ ٹوٹی نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، اور یہ کہ لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، مریض نہ ہو، بہت پتلا دبلا نہ ہو، ہر قسم کے عیب سے پاک جانور خریدتے ہیں. تو ہمیں یہاں پر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہم جانور کو ہر قسم سے پاک خریدنا چاہتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ہر قسم کے عیب سے پاک رکھیں، کہ ہم دوسروں کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، شکوہ نہ کریں، اور یہ کہ کبر و غرور نہ کریں، نزاکت نہ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ غلط برتاؤ نہ کریں، رشتوں کو نہ توڑیں، اور بھی جو دوسرے غلط کام ہیں ان تمام قسم سے اپنے آپ کو بھی ہم فری رکھیں اور یہ کہ پاک کرنے کی کوشش کریں. جانور تو پاک صاف ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو پاک نہیں ہوتے. یہ بھی بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اس پر ہمیں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم جانور کو ہر قسم کے عیب سے پاک خرید کر اللہ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی دینی اسلام ہم سے یہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ بھی ہر قسم کے یہ جو غلط کام ہے، معصیت کے کام ہے، گناہ کے کام ہے، اس سے دور رہ کر اپنی زندگی گزارے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارے اور تمام قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لے. اسی طرح ہم جو قربانی کرتے ہیں تو جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، تو جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی انا کی بھی قربانی پیش کرنی ہوگی، اپنے ناک کی قربانی پیش کرنی ہوگی. ہم اپنے ناک کی قربانی نہیں پیش کرتے، اپنے انا کی قربانی نہیں پیش کرتے، جانور کی قربانی تو پیش کر دیتے ہیں. جانور کو کاٹا، کھا لیا گوشت، خوشیاں منا لی، لیکن ہم اپنے انا کی قربانی کب پیش کریں گے؟ اس انا کے چکر میں کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بھائی بہن کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، گھر کے قریبی لوگوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. گھر کا دوسرا بھائی جس سے ہمارا اختلاف ہے وہ ہمارے سامنے آ کر ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، لیکن ہم اپنی انا کے چکر میں نہیں، ہم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یاد رکھو دینی اسلام کی جو تعلیم ہے وہ یہ عفو درگزر سے ہم کام لیں، معاف کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ان بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں جنہوں نے انہیں کنویں کے اندر ڈالا، جنہوں نے انہیں کنویں میں ڈالا، انہوں نے معاف کر دیا. ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے قاتل حبار بن اسود کو معاف کر دیا. تو ہم اور آپ کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ ہمارے اندر بھی عفو درگزر کا مادہ ہونا چاہیے، لیکن ہم ایسا ناک چڑھائے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا ختم، بات ختم، اب معافی نہیں، اب یہ نہیں، اب وہ نہیں. یہ چیز انتہائی غلط ہے. یاد رکھو یہ جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور رشتوں کو توڑ کر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کل ذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء الى یوم القیامہ الا البغي وعقوق الوالدین او قطیعۃ الرحم یعجل لصاحبها فی الدنیا قبل الموت. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر گناہ اللہ اس کی سزا چاہے تو دنیا میں دے،
چاہے تو آخرت میں دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا ملے بغیر موت نہیں آ سکتی، یعنی سزا ملے گی تبھی موت آئے گی، سزا دے کر ہی اللہ موت دے گا۔ ان میں 3 گناہ کون ہیں؟ ظلم کرنا، اگر آپ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا ہی میں سزا دے گا۔ دوسری چیز، والدین کی ساتھ نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنا، اس کی سزا بھی آپ کو دنیا میں ملے گی۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے رشتوں کو توڑنا۔ رشتوں کو توڑنا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اپنے ناک کی بھی قربانی ہم یہاں پیش کریں، اپنے انا کی بھی قربانی پیش کریں۔ جانور کو قربان کر رہے ہیں، اپنی انا کو بھی قربان کر دیں کہ آج سے ہم اپنے تمام رشتہ داروں سے مل جل کر رہیں گے۔ ہمارے تمام جو دوست و احباب ہیں جن سے کسی مسئلے کو لے کر اختلاف ہوا، ان اختلاف کو ختم کریں گے، اپنے انا کو ہم قربان کر دیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، تب جا کر ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ آخری بات عرض کر دوں، مولانا ہمارے بیچ ابھی ہیں اور وقت کم ہے، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے سبق ملیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام کیوں عطا کیا؟ آپ کو تنے تنہا پوری امت کہہ دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام پوری امت ہیں، حالانکہ امت کے لیے افراد کا ہونا چاہیے، افراد چاہیے، لیکن آپ کو تنے تنہا امت کہہ دیا گیا۔ آپ کا نام لیے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے، درود شریف پڑھیں گے نہیں، نماز کیسے مکمل ہوگی؟ اور درود شریف میں آپ کا نام ضرور آئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، نام آ گیا۔ آپ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورہ نازل کی، سورہ ابراہیم، اور اس کے علاوہ بہت سے آپ کے مقام اور مرتبے، آپ کے بعد جتنے نبی آئے سب آپ کی ذریت سے، آپ کی نسل سے۔ یہ اونچا مقام اللہ نے آپ کو کیوں عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف آزمائش سے دوچار کیا، آپ تمام آزمائش میں کامل اور مکمل اترے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اونچا مقام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے محروم کیا، آپ صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ آج کسی کا اولاد نہ ہو، بہت سے لوگ قبروں کے پاس چلے جاتے ہیں، پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں اولاد نہیں۔ یاد رکھو، اولاد یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے، اولاد دینا لینا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے، جس کو چاہے بانج رکھ دے، یعنی کچھ بھی نہ دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صبر کرتے رہے، دعا کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ نے انہیں نیک اولاد عطا فرمایا۔ اولاد ابھی شیر خار بچہ، چھوٹا بچہ، اللہ کی پھر آزمائش آ گئی، انہیں مکہ کے بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑائے، جہاں انسان نہیں، جہاں کھیتی باڑی نہیں، جہاں پانی کا انتظام نہیں، وہاں پر چھوڑنے کا حکم ہوا، چھوڑائے۔ پھر بچہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم آتا ہے۔ قربان کرنے کے لیے مینا کی وادی میں لے کے پہنچ جاتے ہیں، پیشانی کے بل لٹا دیتے ہیں، چھری کو چلا دیتے ہیں، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کو مختلف آزمائش سے دوچار کیا گیا، اور تمام آزمائش میں آپ کامل اور مکمل اترے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام کو اونچا کیا۔ آپ پر بہت ساری مشکلات پریشانیاں آئیں، آگ کے اندر ڈالے گئے، پوری قوم والوں نے مل کر آپ کو وطن سے نکالا، گھر سے نکالا، گھر والوں نے، بہت ساری مشکلات پیش آئیں۔ تو میرے دین اور اسلامی بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر ہمیں بھی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہمیں اللہ کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ آج ملک کے جو حالات ہیں، دنیا کے جو حالات ہیں، ہم سے مخفی نہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں پہ صبر کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے اسباب اور ذرائع مقرر فرمائیں گے، اور یہ کہ ہم اپنے ایمان میں کامل اور مکمل بنیں، اور اللہ رب العالمین کے لیے مشکلات اور پریشانی کے موقع پہ صبر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے مقام کو بھی اونچا کرے گا، ہمارے لیے مشکلوں سے نکلنے کی راہ دے گا۔ تو ان تمام پہلوؤں اور نقطوں پہ ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان پر غور و خوض کر کے اپنے کام کو انجام دیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرے گا، بعد مرنے کے ہمیں جنت عطا کرے گا۔ اس لیے میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح ہم جانوروں کو ہر قسم کے عیب سے فری
چاہتے ہیں ایسے ہم اپنے آپ کو بھی بہت سارے جو معصیت اور گناہ کے کام میں ہم ملوث ہیں اس سے فری کریں۔ اسی طرح ہم جو جانور چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی ناک اور اپنی انا کی بھی قربانی پیش کریں، یعنی رشتے جو ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اس عشرے کے اندر کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں اور یہ کی عبادات اور ہر قسم کے خیر کے کام میں سبقت کرنے کی کوشش کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو ہم پڑھیں اور اس سے جو بھی سبق حاصل ہو رہے ہیں اس سے ہم سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو خیر کے کام میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ان تمام لوگوں کو اس کا بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور اس راہ میں آنے والی مشکلات پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا۔